ایک لطیفہ نفس ہے، اس کے لیے مراقبے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ خواب میں آپ جو گھومتے پھرتے ہیں، لطیفہ نفس سب کا آزاد ہے۔ خواب میں جو ادھر دوسرے شہروں میں گھومتے ہیں وہ آپ تو نہیں ہوتے نا، آپ تو سو رہے ہیں، تو پھر یہ کون ہے؟ پھر یہ آپ کا نفس ہے نا، جو مختلف جگہوں پر جاتا ہے۔ جس طرح یہ نفس آپ کا مختلف جگہوں پر جاتا ہے کیونکہ یہ آزاد ہے، اگر باقی روحوں کو بھی آپ اگر آزاد کر لیں، نور کی طاقت دے کے ان کو طاقتور بنا لیں، تو پھر ایک ایک لطیفہ جو نکلے گا، جو اس کا جس عالم سے تعلق ہے وہاں تک کی پرواز اس کی ہوگی۔ یعنی مراقبہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے تصور کریں کہ آپ گدھے کی طرح کسی باغ میں گھاس کھا رہے ہیں۔ مراقبہ خالصتاً ایک روحانی عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اور مراقبہ کب لگاتے ہیں؟ مراقبہ کیوں لگاتے ہیں؟ مراقبہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کی روح جسم سے نکلے۔ اب آپ کے جسم میں ایک روح تو نہیں ہے نا، آپ کے جسم میں تو 7 ارواح ہیں، ایک لطیفہ نفس ہے۔ اس کے لیے مراقبے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ خواب میں آپ جو گھومتے پھرتے ہیں، لطیفہ نفس سب کا آزاد ہے۔ خواب میں جو ادھر دوسرے شہروں میں گھومتے ہیں وہ آپ تو نہیں ہوتے نا، آپ تو سو رہے ہیں، تو پھر یہ کون ہے؟ پھر یہ آپ کا نفس ہے نا، جو مختلف جگہوں پر جاتا ہے۔ جس طرح یہ نفس آپ کا مختلف جگہوں پر جاتا ہے کیونکہ یہ آزاد ہے، اگر باقی روحوں کو بھی آپ اگر آزاد کر لیں، نور کی طاقت دے کے ان کو طاقتور بنا لیں، تو پھر ایک ایک لطیفہ جو نکلے گا، جو اس کا جس عالم سے تعلق ہے وہاں تک کی پرواز اس کی ہوگی۔ جیسے لطیفہ قلب کا سرکار گوھر شاہی کا فرمان ہے کہ ادنا ترین مراقبہ جو ہے وہ لگتا ہے نفس کے پاک ہونے کے بعد، قلب کے بیدار ہونے کے بعد۔ طہارت نفس کے بغیر، بیداری قلب کے بغیر مراقبہ لگتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں جب ہم اسکول کالج میں تھے تو وہاں ہم کو ایک ملا ڈائجسٹ جس کا نام تھا روحانی ڈائجسٹ، تو اس کی وجہ اس کو پڑھتے، پڑھ کے جو ہے بڑے خوش ہوتے، بھائی مراقبے میں ادھر ہے ادھر ہے۔ تو وہاں کراچی میں ایک علاقہ ہے سخی حسن، یہ نارتھ نازم آباد سے تھوڑا سا آگے، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا آستانہ ہے اور ایک مزار بھی ہے۔ ان کے مرشد برقیہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ولی کام ولی تھے، بہت بڑے ولی تو نہیں تھے، ابدال تھے۔ تو مجھے شوق ہوا کہ میں ٹیلی پیتھی سیکھوں کیونکہ اس میں اس کا ذکر تھا۔ تو وہاں گئے تو انہوں نے مراقبہ ہال میں بٹھا دیا، میں چلو مراقبہ کرو۔ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا مراقبہ کس بلا کا نام ہے، بھائی کالج لائف میں کہاں ہمارا انٹرسٹ تھا اس میں، اس وقت تو بس کرکٹ ورکٹ کھیلتے تھے۔ جی اب آپ جو ہے وہاں جنت کے باغ میں ہیں۔ اچھا سے میں نے کہا کہ جنت کے باغ میں ہیں، بڑا خوش ہوا، واہ یہ سامنے سیب ہے، یہ توڑ لیں۔ تو میں نے یوں پکڑ کے سیب توڑ لیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے دوست سے پوچھوں، میں نے کہا بھائی تم نے سیب توڑا؟ میں نے دیکھا بھائی ہم تو ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا تصور تھا نا، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اچھا پھر سرکار نے اس کے اوپر گفتگو فرمائی۔ سرکار نے فرمایا آج کل لوگ مراقبہ کراتے ہیں، مراقبہ ہال بنائیں، لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک آدھ کا صحیح ہوتا ہے، باقی سب کیونکہ ادنا ترین مراقبہ جو ہے وہ نفس کے پاک ہونے کے بعد قلب کی طہارت، وہ جو مراقبہ لگتا ہے۔ اچھا پہلے ہمارے ہاں پاکستان میں جب ہم ہوتے تھے تو جب بھی حج کا موقع آتا تھا تو ایک خاص پڑھائی کی جاتی تھی ہمارے آستانوں، اس کو کہتے تھے حج کی پڑھائی۔ اچھا اب وہ حج کی پڑھائی کا مطلب کیا تھا؟ حج کی پڑھائی کا مطلب یہ تھا کہ جیسے کل حج ہے تو آج رات کو باطن میں حضور جسم سمیت خانہ کعبے کا طواف کریں گے،
جیسے کل حج ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں باطنی دنیا میں لیکن فزیکل، اس پڑھائی کا مطلب یہ تھا کہ اس مراقبے کے ذریعے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طواف کعبہ میں شامل ہو جائیں. اور یہ تھا لطیفہ نفس کا مراقبہ. تو ہم نے کیا. جب کھڑے ہو کے یہ الفاظ دہرانے کی باری آئی، لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، تو یہ پڑھتے پڑھتے شدید گرمی لگی. یہ پڑھتے تو میں نے سوچا کہ یہ گرمی کیوں لگی. خدا کی قسم آنکھیں کھولی تو کعبے میں، آنکھیں کھولی اور رسول اللہ آگے اور سب پیچھے. لیکن اس طواف ایسا تھا جس میں رسول اللہ آگے تھے، لیکن رسول اللہ کے آگے کچھ اور نہیں تھا، باقی سب پیچھے تھے اور بڑے آرام سے خرامہ چل رہے تھے. وہ کوئی دھکا پہلی نہیں تھی. اور ایک ایک قدم حضور اٹھاتے تو ایسا لگتا جیسے ابھی جان نکل جائے گی. ایسا وہاں پر یعنی روح پرور منظر. اور رسول اللہ کی صحبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اگر طواف کریں تو کیا عالم ہوگا. تو وہ دیکھا ہم نے منظر. اس کے بعد پھر جب بکرا کاٹنے کی باری آئی، دمبا یا بکرا کاٹتے ہیں نا، تو وہ دمبے بکرے نہیں منگوائے. وہ دیکھا کہ رسول اللہ نے ایک تلوار پکڑی ہوئی ہے اور پھر لوگوں کو کہتے آگے جھکو. تب وہ آگے جھکتے تو ان کے نفس کی گردن کٹتی تھی. Amra TV, the place to connect with God.